يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بما واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله قربات عند الله وصلوات الرسول على إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم جی سلام الدین صاحب جی ترجمہ کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ توبہ کی 94 آیت سے میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں
جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے معجب قربت، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں میں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے معجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بحجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اور اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 11 رکو نمبر 1 کی پہلی جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے تعلق سے 3 حکم دیے گئے۔ ہم اور آپ اس سے پہلے والے پارے میں پڑھ کے سن کے آئے ہیں۔ سورہ توبہ میں ایک غزوہ ہے، غزوہ تبوک، اس کا تذکرہ خصوصاً ہے۔ اسی غزوے میں جو لوگ نہیں جا سکے تھے اپنے نفاق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کا تبصرہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہاں جو ابھی پہلا رکوع، اس کی 3 آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے تعلق سے 3 حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس اپنا عذر پیش کرنے کے لیے آئیں
کہ ہم نہیں جا سکے، کیوں نہیں جا سکے، وہ مختلف اعذار مختلف عذر بہانے بنائیں گے، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ فضول جھوٹے عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، تصدیق نہیں کریں گے، سچ بالکل نہیں جانیں گے، کیونکہ اللہ نے بذریعہ وحی ہمیں تمہارے سب حالات و خیالات اور تمہاری شرارتوں اور تمہارے دلوں میں جو چھپے ہوئے خفیہ ارادے ہیں سب اللہ نے ہمیں بتلا دیے۔ اور دوسرا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ کے واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ کو مطمئن کرنا چاہیں گے، اور ان کا مقصد اس سے ہوگا کہ تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، نظر انداز کر دیں، ان کو ملامت نہ کریں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے اعراض کریں، ہے نا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، ان پر لعنت ملامت نہ کریں، ان سے تعلقات باقی رکھیں، کیونکہ ملامت سے ان کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ان کی ملامت کرنے سے کیا فائدہ، فضول اپنا وقت کیوں برباد کیا جائے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے اس آیت میں کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں گے، آپ کو راضی کرنا چاہیں گے، خوش کرنا چاہیں گے، تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی خواہش پوری نہ کی جائے، آپ ان سے راضی نہ ہوں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ خدا نخواستہ راضی ہو بھی گئے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، اور اللہ کیسے راضی ہو جبکہ یہ اپنے کفر اور منافقت پر قائم ہے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں اعراب یعنی دیہاتیوں سے متعلق کہ دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ کفر اور نفاق میں شہریوں سے بھی زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیہاتی لوگ علم سے، علماء سے دور رہنے کے سبب عموماً جہالت اور دل کی سختی میں مبتلا ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں۔ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، یہ ان لوگوں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ حدود سے بے خبر ہیں، کیونکہ نہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے، نہ اس کے معنی اور مطالب اور نہ احکام سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ دو تین آیتوں میں نہیں جو ہے اعراب کے متعلق ہے کہ یہ خرچ بھی کرتے ہیں اگر اللہ کے راستے میں تو بڑے دباؤ میں خرچ کرتے ہیں، تاوان سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیہاتی جو جن کے دل واقعتاً جو ہے اچھے ہیں، مخلص ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کا بھی حال اللہ نے بیان کیا۔ جی، اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے ہم دیکھیں، 2 رکوع پڑھا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی ایک بڑی حرکت اور ایک بڑی سازش کا پردہ فاش کیا ہے، اور وہ سازش یہ کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور وہ مسجد جو بنائی تھی وہ کیوں بنائی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی جو غرض بتائی ہے کہ وہ 4 مقاصد کے لیے انہوں نے وہ مسجد بنائی تھی۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے زرار کا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ پہلی وجہ تھی ان کے مسجد بنانے کی کہ انہوں نے جو مسجد بنائی وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اقامت دین کے لیے، اقامت صلاۃ کے لیے، لیکن اس مقصد سے ہٹ کر کے انہوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے ضرر اور ضرار یہ دونوں عربی زبان میں نقصان پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں بعض لوگوں نے تھوڑا سا فرق بتایا یہ کہ ضرر تو اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو لیکن دوسروں کو نقصان پہنچے، اور ضرار دوسروں کو نقصان تو پہنچاتا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے اللہ نے یہاں ضرار کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسری جو غرض بتائی اللہ نے وہ کفر، کہ جو کفر ان کے اندر پنپ رہا ہے یا رچا بسا ہے، انہوں نے اس کفر کی پرورش کے لیے گویا کہ اس کو تقویت اور قوت پہنچانے کے لیے ایک پرورش گاہ تعمیر کرنی چاہیے۔
اور تیسری غرض جو آیت میں ہوئے کہ تفریقم بین المسلمین، یعنی ان کا مقصد اس مسجد کو بنانے سے یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت دو ٹکڑے میں ہو جائے۔ کچھ لوگ مسجد قباء سے چھٹ کر کے، کیونکہ اسی محلے میں، جس محلے میں جو ہے مسجد قباء، اسی سے قریب میں یہ مسجد بنائی گئی تھی، وہاں سے ٹوٹ کر اس مسجد میں آ جائیں، اور پھر جب وہ ہمارے چنگل میں آ جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہم ان کی ذہن سازی کر کے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف کر دیں گے۔ اور تیسری جو چوتھا مقصد ان کا تھا وہ ارصاد لمن حارب اللہ، جس کا حاصل ہے کہ اس مسجد سے ایک کام بھی ان کو لینا تھا کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے، یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش یہ کیا کر۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس مسجد کو قرآن نے مسجد ضرار قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ڈھا دیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تبھی اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا گیا، تو اللہ نے کچھ صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو ڈھا دیا، ختم کرا دیا۔ آج بھی اگر کہیں بھی کسی مسجد کے مقابلے میں کوئی دوسری مسجد ان مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس مسجد کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، بانیان کو، بنانے والوں کو کوئی بھی ثواب اور اجر نہیں ملنے والا ہے۔ جی آگے پڑھیں اگلا رکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو بردبار، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے، وہی اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بحجز اس کے اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ صرف ایک ہی رکوع پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس رکوع میں پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 111، اس میں ایک بیعت کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
مدینہ یثرب کے لوگوں نے 3 دفعہ بیعت کی ہے۔ آخری جو بیعت کی جسے بیعت عقبہ کہتے ہیں، نبوت کے 13ویں سال میں یہ لوگ ایک گھاٹی میں جمع ہوئے اور وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہاں سے اسی بیعت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے کفار سے جہاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت پر یہ بیعت لی گئی تھی، جس میں جو حدیث ہے وہ میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت جو معاہدہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شرائط آپ اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق لانا چاہ رہے ہیں واضح کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ کہ سب اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لیے شرط یہ رکھی کہ میری حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح اپنی جانوں اور اپنے مال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان لوگوں نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ ہم توڑیں گے نہ فسخ کرنے کی درخواست کریں گے۔ چونکہ یہ بیعت، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی جو ظاہری شکل اور صورت ہے ایک طرح سے خرید و فروخت کی صورت بن گئی ہے، اس لیے یہاں پہ شراء کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ اشترا۔ اس جملے میں مسلمانوں کو گویا کہ فاستبشروا ببیعکم کا ٹکڑا دیکھیں، اس میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ معاملہ جو بیع کا یا معاہدے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے نفع کا سودا اور مبارک ہے، کیونکہ ایک فانی چیز جان اور مال دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی چیز بدلے میں مل گئی۔ اور اگر ہم غور کریں تو خرچ صرف مال ہوا، جان تو، روح تو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی، اور مال پر اگر ہم غور کریں تو وہ بھی حق تعالیٰ ہی کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ انسان تو جب پیدا ہوا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، اسی نے دنیا میں سارے ساز و سامان مال و دولت کا مالک بنایا ہے، اپنی دی ہوئی چیز کو آخرت کی نعمتوں اور جنت کا معاوضہ بنا کر جنت بھی دے دی۔ یہ بڑی نفع بخش جو تجارت تھی، اس لیے اللہ نے جو ہے اسے شراء کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ صفات ہیں مومنین کی، التائبون عابدون سے، اور وہ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا وبشر المؤمنین، یعنی جن مومنوں کے یہ اوصاف ہوں گے ان کو ایسی نعمتوں کی خوشخبری دے دی جائے جن کو کسی کا وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی عبارت سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کے کانوں نے ان کا تذکرہ سنا ہے۔ مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ جی اگلا رکوع پڑھیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسے جگہ چلے جو کفار کے لیے معجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائے۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں جو پہلی آیت ہے اس رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پیچھے جو بتایا گیا کہ اس سورہ کے اندر جہاد سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں کچھ مخلصین تھے، پھر ان کا کچھ دنوں کے لیے ایک طرح سے
ان کو بائیکاٹ کیا گیا اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، تو یہ سب جو نتیجہ تھا ان کے تقوی اور خوف خدا کا تھا۔ اس لیے اس آیت میں عام مسلمانوں کو تقوی کے لیے تقوی کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ کونوا مع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد وہ کونوا مع الصادقین میں اشارہ اس طرف ہے کہ تقوی کی صفت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صالحین اور صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت کرنا ہے۔ شاید اس میں اشارہ ہو کہ جن حضرات سے کچھ لغزش ہوئی یا بھول ہوئی، ان میں ہو سکتا ہے کہ ان کی اٹھک بیٹھک یا ان کا جو ہے تال میل ان منافقین کے ساتھ رہا ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، تو اس لیے اللہ کی نافرمانوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی یہاں پہ یاد رہے، صادقین یہ منافقین کے مقابل میں لایا گیا ہے، جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت اور ارادے کا جو سچا ہو، قول کا عمل کا سچا ہو، وہ صادق ہے، اور جو اس کے خلاف ہو وہی منافق ہے۔ اس لیے اللہ نے سچوں کے ساتھ سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس رکوع کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت میں طلب دین کی جو اصل اور بنیاد ہے، علم طلب کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، اور اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں گے تو اس میں علم دین کا جو اجمالی نصاب بھی گویا کہ اللہ نے بتا دیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد ایک عالم کے فرائض کیا ہیں اس کی طرف بھی رہنمائی ہو گئی۔ علم کی فضیلت کے تعلق سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلے جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس چلنے والے کے ثواب میں اس کا راستہ جنت کی طرف کر دیں گے، اور یہ کہ اللہ کے فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور یہ کہ تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور پانی کی مچھلیاں تک دعا اور استغفار کرتی ہیں۔ دوسری چیز جو دیکھیں یہاں پہ ہم کہ علم کا ایک گویا کہ اجمالی طور پر علم دین کا ایک نصاب اللہ نے اس میں بتا دیا۔ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا لیتفقہوا فی الدین، یہ موقع بظاہر تو ایسا تھا کہ یہاں کہا جاتا ہے یتعلمون الدین، کہ علم دین حاصل کریں، مگر قرآن نے یہاں تعلم کا لفظ چھوڑ کر تفقہ کا لفظ استعمال کیا، جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علم دین کا محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ تو بہت سے کافر، یہودی، نصرانی وغیرہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اور شیطان کو تو سب سے زیادہ علم حاصل ہے۔ یہاں علم دین سے مراد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے، یہی لفظ تفقہ کا ترجمہ ہے۔ اور دوسری چیز جو قابل نظر اور قابل غور بات یہاں ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ دیکھیں ہم مجرد لفظ لیفقہوا الدین، یعنی تاکہ دین کو سمجھ لیں، یہ استعمال نہیں کیا، بلکہ لیتفقہوا فی الدین فرمایا۔ تفقہ یہ باب تفعول کے باب سے ہے، جس میں ایک طرح سے ہارڈ ورکنگ یعنی محنت اور مشقت کا مفہوم شامل ہے۔ مراد یہ کہ دین کی سمجھ پیدا کرنے میں پوری محنت اور مشقت اٹھا کر مہارت حاصل کریں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف اتنی بات سے پیدا نہیں ہوتی کہ انسان طہارت ہے، نجاست ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کے مسائل معلوم کر لے، بلکہ دین کی سمجھ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ہر بات، اس کے ہر کام، اس کے ہر حرکت اور اس کے ہر سکون ہے نا میں آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گا، یہ تصور اس کے ذہن میں ہو، اس کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، یہ ساری فکر کا نام دین کی سمجھ۔ اور دوسرا جو ایک ٹکڑا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ میں علم حاصل کرنے والوں کی ذمہ داری بھی اللہ نے بتا دی، تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں۔ تو یہاں تھوڑی ایک نقطہ قابل غور اور ہے، دیکھیں انذار قوم کو ڈرانا کہا گیا ہے، اور انذار کا جو لفظ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں ڈرانا، مگر یہ اس کا پورا ترجمہ نہیں۔ اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے کوئی ایک لفظ کے پورے ترجمے کو ادا نہیں کر پاتا،
ورنہ دیکھیے حقیقت ہے کہ ڈرانا کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈرانا ہے دشمن سے یا چور ڈاکو درندے زہریلے جانور، اور ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جو ایک باپ اپنی اولاد کو بڑی شفقت سے تکلیف دہ چیزوں سے، زہریلے جانوروں سے اور دوسری چیزوں سے ڈراتا ہے، جس کا منشا اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شفقت اور محبت سے اور ایسے لب و لہجے میں وہ اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے جو اور طرح کے ڈرانے میں وہ لب و لہجہ نہیں ہوتا ہے. یہاں جو انذار ہے وہ اسی قسم کے ڈرانے کا نام ہے. اس لیے پیغمبروں اور رسولوں کو جو نذیر کا لقب دیا گیا ہے نا، وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بڑے ہی پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں. لہذا ایک عالم کہہ لیجئے یا علم حاصل کرنے والے کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ قوم کو، لوگوں کو اسی شفقت اور محبت سے ڈرائے اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرے. یہ دراصل یہ فریضہ جو ہے وراثت نبوت کا ہی ایک جز ہے. جی آگے پڑھیں. اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہے، جن کو تمہاری نظرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، اور جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں. ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر روگردانی کریں اور تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پر، خصوصاً مسلمانوں پر بے حد مہربان، شفیق و ہمدرد ہونا بتایا گیا ہے. اور آخری جو آیت ہے اس میں آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ کی ان ساری کوششوں کے باوجود اگر بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں. سورہ توبہ کے آخر میں یہ مضمون اس لیے بھی لانا ہوا کہ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں کفار سے برات، قطع تعلق، قتال اور جہاد کا حکم تھا، جو دعوت اللہ کی ایک آخری صورت ہے. جبکہ زبانی دعوت و تبلیغ سے اصلاح کی جب توقع نہ رہے، لیکن اصل کام انبیاء علیہ السلام کا یہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے شفقت، رحمت، ہمدردی اور محبت، خیرخواہی کے جذبے سے ہی وہ انسانیت کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف بھی پیش آ جائے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہی رب العرش العظیم ہے. یہاں عرش عظیم کا رب کہہ کر کے بتلانا مقصود یہ ہے کہ وہی کل کائنات عالم پر محیط ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، ہر کوئی ہے. جی اگلی سورہ پڑھیں. شروع کروں؟ جی اگلی سورہ پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے. الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے
ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے ایک کے بعد دیگر آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ دیکھیے یہ سورہ یونس ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ میں بھی قرآن اور اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں، مثلا توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہونے والے بدلاؤ اور مشاہدات سے استدلال کر کے باقاعدہ لوگوں کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے لیے کچھ قصے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعہ بھی ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سر دست جو آیات ہیں 7، 8 اور 9، آیت نمبر 7، 8 اور 9، اس کا مضمون دیکھیں ہم۔ اس میں دنیا کی ایسی کھلی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کو بیان کرنے کے بعد انسان کے 2 طبقے ہو گئے۔ انسانوں کے 2 طبقے ہوئے، ایک تو وہ طبقہ ہوا جس نے اللہ کی نشانیوں کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا، نہ اس پہ غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں۔ رب العزت نے ہمیں عقل اور شعور تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے، ساری مخلوقات کو، ساری دنیا کو ہمارا خادم، ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، تو ہمارے ذمہ بھی کوئی کام لگایا ہوگا اور اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا دن مقرر ہو جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت، حشر، نشر کہا گیا ہے۔ ایسا نہ سوچ کر انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا، لہذا پہلی 2 آیتوں میں انہی لوگوں کی خاص نشانیاں بتا کر ان کے لیے سزائے آخرت کا، آخرت میں ان کو ایسے لوگوں کو کیا سزا ملے گی وہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت اور تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، دوسرے کی دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ ان کو کبھی یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو تو رخصت ہونا ہے
اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ تیسرے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت میں ہیں۔ اگر وہ آسمان زمین کے درمیان کے عام مخلوقات خود اپنی ذات میں ذرا بھی غور کرتے تو ان کے لیے حقیقت حال کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ ایسے لوگوں کی یہ نشانیاں بیان کر کے اللہ نے ان کا ٹھکانہ بتایا کہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ ان کے عمل کا نتیجہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم نے یہ جو علامات کفار منکرین کی بتلائی ہیں، آج ہم مسلمانوں کا حال ان سے کچھ الگ نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے روز و شب کی جو مشغولیات ہیں، جو ہماری فکر ہے، اس کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں اس دنیا کے سوا اور بھی کوئی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان باور کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں جو ہے ایسے خوش نصیب انسانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی آیات میں غور کیا، پہچانا، ایمان لائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کر کے جو ہے نیک اعمال کر کے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اپنے لیے اچھا صلہ اور اچھا بدلہ مقرر کر لیا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقص واقع کر دیا کرتا کس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم لوگ ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، تو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہاں آیت نمبر 19 میں کان الناس امتا واحدہ، یعنی تمام دنیا کے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد شروع میں ایک ہی امت، ایک ہی قوم یعنی موحدین کی تھی، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، شرک اور کفر کا نام نہیں تھا۔ پھر بعد میں توحید میں اختلاف کر کے مختلف قومیں، مختلف گروہ بن گئے۔ اب یہ امت واحدہ کا جو زمانہ سب کے سب مسلمان تھے، یہ کب تک رہا؟ تو کچھ احادیث اور سیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورتحال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک و کفر ظاہر ہوا ہے، جس کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام کو کرنا پڑا ہے۔ جب ایمان کے خلاف کفر اور شرک پھیلا تو کافر اور مشرک کو الگ الگ قوم، الگ الگ ملت قرار دے کر فاختلفوا ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اس سے بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اولاد آدم کو مختلف قوموں میں بانٹنے والی چیز صرف ایمان اور اسلام سے انحراف ہی ہے۔ نسبی وطنی رشتوں سے قومیں الگ الگ نہیں ہوتی۔ زبان، وطن، رنگ، نسل کی بنا پر انسانوں کو مختلف گروہ قرار دینے کی جہالت، یہ نئی حماقت ہے جو نئی روشنی نے آج پیدا کر دی۔ آج کے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیے کہ اس نیشنلزم کے پیچھے لگ گئے، جو ہزار فتنے اور فساد اپنے دامن میں رکھ، جبکہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، قومیں صرف کفر، شرک اور ایمان کی بنا پر جو ہے بنتی ہیں۔ ایمان کے خلاف جب بھی جو بھی آئے گا کفر اور شرک ہی رہے گا، اور اس سے ایک الگ قوم، ایک الگ ملت وجود میں آئے گی۔ ایمان والوں کی الگ ملت ہوگی اور غیر ایمان والوں کی ایک الگ ملت ہوگی۔ باقی نسب کی بنا پر یا وطن کی بنا پر یا زبان اور رنگ نسل کی بنا پر گروہ اور قومیں نہیں بنا کرتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہے اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی
اور ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید براہ بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم تم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گے۔ تفسیر جی کلیم اللہ کون سا کلیم I think he is اللہ frozen. ویڈیو از آن۔ ایک رکوع اور پڑھ لوں؟ پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے۔ جی جی، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا؟ بحجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو اور زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، اور کتاب احکام ضروریہ یہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا اخیز نتیجہ نہیں ملا۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ ان کو کہ اگر یہ قرآن کسی دوسرے کی جانب سے اختراع پردازی ہوتی، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے اور اللہ کی طرف سے بیان کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اس کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے ہو تو تم بھی ایک سورہ ایسی بنا لاؤ
اور اپنے ان لوگوں کو بھی شریک کر لو جو تمہارے نظریے سے یہ ماننے والے ہیں۔ تو اس کے بعد کہا گیا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی ہی باتیں کی تھی، جھٹلایا تھا، تو دیکھو اللہ نے ان کا انجام کیا کیا۔ اور تم میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں اور نہیں ایمان لانے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوٹ کر رہا ہے جو یہ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں۔ چلیے بھائی آگے چلیے۔ جی، اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہے تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں وہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ تو واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تفسیر انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس کے جواب میں کہا گیا تھا آل آن، میں آل آن پہ کہہ رہا ہوں، اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ موت میں گرفتار نہ ہو جائے، یعنی غرغرہ موت کے وقت کا ایمان اور توبہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اس طرح دنیا میں عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جب عذاب آ پڑے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جی اگلا رکوع پڑھیں۔ جی، اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کہ پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ملک ہے، سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو،
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ افطرا اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہو اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو، اور جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ رکو چلا گیا، اور ایک رکو پڑھ لیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمان میں ہے اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کچھ دلیل نہیں، کیا اللہ کی ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ تفسیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 15 منٹ بچے، آیت نمبر 58۔ جی آیت نمبر 58 میں جو قرات ہے دیکھیں، فَلْيَفْرَحُوا، اس کے اصل مخاطب تو اس وقت کے حاضرین تھے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جگہ سے خطاب کا صیغہ ہوتا، لیکن یہاں پہ غائب کا اس صیغہ فَلْيَفْرَحُوا استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی رحمت عامہ صرف اس وقت کے حاضرین یا جو لوگ موجود تھے ان کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے نسلوں کے لیے بھی ہے شامل۔ اب یہاں ایک چیز قابل غور یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ فرح اور خوشی کا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں، جیسے لا تفرح ان اللہ لا یفلح الفرحین، یعنی خوشی میں مست نہ ہو، اللہ ایسے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جبکہ یہ آیت اس میں امر کا صیغہ خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا، فَلْيَفْرَحُوا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ظاہراً دونوں میں تعارض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے
کہ ایک تو جہاں پہ خوش ہونے کو منع فرمایا گیا ہے وہاں خوشی کا تعلق دنیا کے ساز و سامان سے، اور جہاں خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں خوشی کا تعلق اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جہاں منع کیا گیا ہے وہاں مطلق خوشی مراد نہیں بلکہ خوشی میں بدمست ہو جانا مراد ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی جو خوشی میں بدمست ہو جاتے ہیں وہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ جو کہا جا رہا فلیفرحوا، تو یہ اجازت جو دی جا رہی ہے یہاں پہ مطلق خوشی مراد ہے۔ اس کے بعد کی آپ دیکھیں جو آیات ہیں، آیت نمبر اللہ ان 62 آیت نمبر، کہ اللہ کے اولیاء ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ یہاں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اہل ایمان جن کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، تو ان کے لیے دو خوشخبری ہے، ایک تو آخرت میں اور ایک دنیا میں۔ آخرت میں جو خوشخبری ہے وہ تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اس وقت کی ملے گی۔ پھر قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے وقت جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ اور دنیا کی بشارت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچے خواب ہیں جو انسان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے، جن میں ان کے لیے خوشخبری ہو۔ دنیا کی دوسری بشارت یہ بھی ہے کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی فائدے کے اس سے محبت کریں، اس کو اچھا سمجھیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یعنی عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے
کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، وہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ اور ایک رکوع پڑھ لوں؟ جی میں گزارش کروں گا ندوی صاحب سے کہ وہ تفسیر کا سیشن آگے لے جائیں، کیونکہ ہمارے خان صاحب کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو رہے ہیں۔ جی یہ واقعات کلام پاک میں بار بار آئے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ، اس لیے آگے پڑھیے۔ جی، بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان، زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، تو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اے اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ ان کے لیے نشان و عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم بات ہے اس سورے میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں نے دیکھا کہ فرعون کو اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، وافر مال بھی ہے اس کے پاس، کافی زمین جائیداد بھی ہے اس کے پاس، ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں اس کے پاس طاقت ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے بندوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور ظلم پر برپا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اگر اس کے وسائل ختم ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم نہ کر سکے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری یہ دعا سن لی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر لے جا رہے تھے اور سامنے آ گیا وہ سمندر یا دریا، تو اس میں سے آپ نے لاٹھی ماری اور اللہ نے راستہ پیدا کر دیا اور چلے گئے، اور فرعون کی جب فوج گئی تو وہ غرق ہو گئی۔ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ ہم مفسدی کو پکڑتے ہیں کسی نہ کسی جگہ، اور یہ وسائل زندگی جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کے ذریعے ظلم اور فساد برپا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چلیے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے۔
اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کی رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کی تاریخ میں ایک واحد مثال جو ہے یونس علیہ السلام کی، اور یہ سورہ جو ہے انہیں کے نام پر منوبن ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ہماری جو سنت ہے کہ پہلے انبیاء بھیجتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، پھر لوگ ان سے بحثی کرتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہیں، پھر ان سے لڑتے ہیں، کسی کو مار ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکات جب ہوتی ہیں تو ہمارا عذاب ان پر صادق آ جاتا ہے، اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت دنوں تک اچھی طرح سمجھایا بجھایا، پوری محنت لگا دی، اور وہ قوم سنبھل نہ پائی۔ اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ قوم دنیا سے نست و نابود کر جائے گی، لیکن آپ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے اس قوم کو چھوڑ کر نکل دیے۔ اب وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کشتی میں سوار بھی ہوا کیا واقعہ ہوا۔ تو بہرحال ان کے جانے کے بعد قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا گیا، کاش کہ ہم مان لیتے۔ تو وہ سب ایمان لے آئے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو عذاب ان سے ٹال دیا گیا، اللہ نے عذاب نہیں نازل کیا، اور یونس علیہ السلام پھر وہاں تشریف لائے، اور جتنی مدت اللہ نے رکھی تھی ان کی زندگی کی وہ ان کے درمیان گزاری، اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ آگے چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بحجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے، راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم میں پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے ایک آخری نصیحت کر رہا ہے، جیسے کسی پروگرام کے بعد وہ ایک
मोतबर आदमी आते हैं और एक आखिरी तोहफा लोगों को देते हैं कि आप जब जा रहे हैं इस महफिल से तो अपने साथ क्या ले जाएं। इसी तरह जो ये आखिरी रुकू में ये बात बताई गई है, उनकी ज़ुबान से अल्लाह ने कहलवाया है, वो यही है कि मैं उसकी इबादत करता हूँ जो मारता है, जिलाता है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं पहला ईमान वाला बनूं। तो नसीहत की कौम को तो तुम भी उसके सामने मुखलिस होकर झुको और दूसरों से अपना राब्ता कायम कर लो। तो और कहा गया कि अल्लाह के अलावा तुम क्यों पुकारते हो दूसरों को, जबकि अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं कि तुम्हें नफा पहुंचाए और नुकसान पहुंचाए। और अल्लाह जब कुछ नुकसान पहुंचाना ही चाहे तुम्हें तो कोई रोकने वाला नहीं है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बहुत ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो जो अल्लाह की हिदायत पर ईमान लाएगा और गुमराह नहीं होगा उसका नतीजा दूसरा है, और जो गुमराह होगा और गुमराह करेगा दूसरों को, तो मुझे उनका जिम्मेदार नहीं बनाया गया। मेरा काम तो पैगाम अल्लाह का पहुंचा देना है। और ईमान वालों, और उनसे कहा गया कि आप सब्र करें, अल्लाह ताला आपके कौम में जो आपके बागी हैं और सरकश है उनका इंसाफ करने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नहीं, हो गया ना पूरा। सेशन हो गया। जी हाँ, खुद एक थोड़ी सी रह गई, खुद में है ना थोड़ा, एक थोड़ा सा और बाकी है, पढ़िए। थोड़ा और बाकी है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लिटिल मोर बाकी। जी, सूरह हूद मक्की। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी किताब है कि उसकी आयतें मुहकम की गई हैं, फिर साफ साफ बयान की गई है एक हकीम बाखबर की तरफ से, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ करवाओ, फिर उसी की तरफ मुतवज्जे रहो, और वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग एराज़ करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और हर वो शय पर पूरी कुदरत रखता है। याद रखो वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं और उस वक्त भी वो सब जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातें जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरे नबी हैं हूद अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपने इनके बारे में पढ़ा है कि आद के पास ये भेजे गए थे कि वहाँ इख्तितामी कलमा था और यहाँ तमहीद है। यहाँ वो तमहीदी तौर पर लोगों को समझा रहे हैं कि ये अल्लाह का जो कलाम है ना, ये आयतें कई बार आई हैं कि कई सूरतों के शुरू में आई कि अल्लाह ने जो ये आयतें नाजिल की हैं इसको खोल खोल करके अपने हिकमतें बयान की हैं और बहुत अपनी निशानियों को खोल खोल के बयान किया है। और ये किसी और की तरफ नहीं है जो सबसे दाना हस्ती है कायनात की और जो हर चीज़ खबर रखती है उसकी तरफ से। अब पैगाम वही है हर जगह पर, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करो। इबादत का मतलब यह है कि उसकी इताअत, उसका हुक्म मानना जिंदगी के हर मैदान। और नबियों का काम क्या है कि वो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं और अजाब से डराते हैं और अल्लाह के इनामात की खुशखबरी सुनाते हैं और बंदों से कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारा बहुत मगफिरत वाला है, तुम कितने ही गुनाह कर लो उसे मगफिरत चाहो और उसके तरफ मुतवज्जा रहो तो तुम्हें अच्छी जिंदगी और अच्छे रिज़्क़ मुहैया करेगा और एक मुकर्ररा वक्त पर सबको जाना है। तो ये पैगाम जो है वो हूद अलैहिस्सलाम भी तमहीद के तौर पर अपने कौम को दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने और पढ़ने और अमल करने की तौफीक। Allah Salahuddin Saab, Kasmi Saab and Nadwi Saab for your wonderful tafsir and translation. May Allah reward you for your efforts. Assalamu alaikum all of you. I'll just give a small brief of what has been discussed today. Surah Tawbah, Surah Yunus and the beginning of Surah Hud. We are, I think, in the 11th para. So we have learned certain things, that is
first and foremost thing is we cannot love the persons who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. When we say that we can't love them, it doesn't mean that we have to hate them. It means that we have to call them to goodness, advise them, counsel them. And we also have to pray for them so that they will be guided. And we should make efforts for their transformation as well as guidance. This is very, very important. Like, you just can't hate a person who is disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. You have to work with him. And whoever wishes to transform or islah and, trying to be near to Allah subhanahu wa ta'ala, he will have to strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, irrespective of the circumstances he is in. Your jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala has to be complete. You just cannot complain about the circumstances. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, a person should reflect on what he is striving for, and he should see what he has sent for tomorrow. As Habba said that you have to take your own hisab before you actually give the account to Allah subhanahu wa ta'ala every day. We have to keep on assessing ourselves. Where are we heading for? What are our aims? How far we are successful? And Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever are the foreigners in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give them forgiveness. Allah will accept their deeds, and Allah promises Jannah for them. Who are the foreigners? Sariyuna al khairat. Whoever are, competing in doing goodness, Allah has actually promised them that they will be rewarded, their sins will be forgiven, Allah will cover them with their mercy, and they will be given Jannah. And sadaqah, Allah subhanahu wa ta'ala says, it purifies your wealth. It purifies you physically and spiritually. It will make you to grow, and it will lead you to righteousness. And it also will wash off your sins, and you will be eligible for the maghfirat from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah has purchased the lives of the people who are abidun, who are hamidun, who are raki'un, who are sajidun, who are sa'imun, who are, who will enjoy in good and forbids evil, and also who are, who don't cross the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala. The abidun are the people who obeys Allah subhanahu wa ta'ala. Hamidun are the people who praises Allah subhanahu wa ta'ala. Raki'un and sajidun are who perform salah. Sa'iun are people observe the fast, and then who enjoys good and forbids evil. And finally, who will be within the limits set by Allah, hudud Allah. So it is important that we have to, assess where we stand in these respects. It's very important. Allah says He has purchased the lives of those believers who do these things. And Surah Yunus actually start with Allah's creation and command, and Allah says nobody can intercede in His presence except whoever Allah permits. And in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala says there are people who, when they are faced with difficulty, they call upon Allah subhanahu wa ta'ala, making his religion pure for him. But as soon as the difficulties are removed, he will go back to his shirk. He will associate partners to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is an important thing that we have to remember. We have not only to remember Allah subhanahu wa ta'ala in time of distress, you have to remember Allah subhanahu wa ta'ala in the time of ease also. When you remember Allah subhanahu wa ta'ala in the time of ease, Allah will actually remember you in the time of calamity. This is a very important thing we have to keep in mind. And when you are striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala keeps on increasing your rank in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, and when somebody argues with you, you tried all your best to actually give dawah, but then he is very adamant, he is arrogant, he is arguing with you, he is fighting with you, then you have to say that yours is your deed, mine is my deed.
I dissociate with you, and you dissociate from me. This is the thing, and you have to walk away. You should not actually engage into fights or unpleasant scenes. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about the Quran, it's a mu'idah, it is an instruction, which is a healing for the chest. Healing for the chest. And also, it contains guidance and mercy. And it contains bounty, and the mercy that the Quran gives is much more than whatever wealth that you amass in this world. So if you have the fortune of coming close to Quran, study the Quran, practice the Quran, teach the Quran, then the wealth that you get from that is much more than the material wealth that you amass in this earth. So that is the power of Quran. It gives you healing for the heart. It gives you healing for the heart. It, put your heart at rest. Then it gives you peace of mind. It removes distress. It removes sadness, worry, etc. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Yunus, Ala inna awliyallahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Like on the friend of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, it's a higher category of people who have iman and who have taqwa. They are the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. On them, there is no grief nor fear. There is no sadness, there is no worry, there is no fear on them. Because actually they know, Hasbi Allah, la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa rabbil arshil azim. Allah is sufficient for me. I put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is actually Lord of the throne. When this goes into you, the iman and taqwa, then you become a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, and when you're striving, He will increase ranks either. And then you will not have any fear nor worry. And Allah says, you will have good in this world as well as in the hereafter. And there is no changing the word of Allah subhanahu wa ta'ala. See, it's not that actually when you are in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you neglect your physical world. No. Allah says He will give good in this world as well as in the hereafter. Here you will have a contented life. In the hereafter, your life is going to be in the Jannah, which will be forever. So we should actually come close to Allah subhanahu wa ta'ala through holding on to the book of Allah subhanahu wa ta'ala as the Quran, and we should augment our life as per that, so that we will not have any fear, no worry, and we actually should say sufficient is Allah, and we put our trust in it. And then there will definitely be calamities, there will be difficulties, and whenever the earth is constricted, whenever your path is closed, whenever you are in great difficulty because of the actions of the disbelievers or the enemies of you, you should actually make a dua as it is there. Our Lord, make us not an object of trial for the people who disbelieve. Make us not a trial for the people who disbelieve, and cover us with your mercy from the disbelieving people. So this is a very powerful dua. Whenever your affairs are actually constricted by the people who are your opponents or enemies, who are disbelievers, you should say that to Allah, make a dua. Do not, make us a trial for the disbelievers. Cover us with your mercy from the disbelievers. Then Yunus alayhi salam story is there. You have to, whenever you are faced with difficulties, keep on remembering Allah subhanahu wa ta'ala, as you said, and make the dua which he made, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, and it will definitely give you, respite. And whatever task is given to us, we have to fulfill it with sincerity, with honesty, and with commitment. We should not deviate from that. So these are the few lessons that we learn in this para, and we have to hold on to the book of Allah subhanahu wa ta'ala to have a good life in this world as well as the hereafter. May Allah give us good in this world and the hereafter.